بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھائی کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، پھر زیادہ کھاتے ہیں تو نفس قوی ہوتا ہے، نہ کھائیں تو پڑھائی میں کمزوری کا خدشہ ہے، ایسے میں کیا کروں؟ پڑھائی کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے، پھر زیادہ کھاتے ہیں تو نفس قوی ہوتا ہے، نہ کھائیں تو پڑھائی میں کمزوری کا خدشہ ہے، ایسے میں کیا کریں؟ بھائی خوب کھائیں، خوب عبادت کریں۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمانے لگے، پہلے یہ مجاہدہ تھا، تقلیل منام کم سونا، تقلیل طعام کھانے میں کمی کرنا، اور ایک اور بھی تھا بھائی، تقلیل تیسرا کون سا؟ ہاں، تقلیل اختلاط مال، جزاک اللہ الحمدللہ۔ جو تصوف کی جو پہلی کتابیں ہیں، صرف ان کو پڑھ کر صرف ان کو پڑھنے سے اصلاح کا مقصد پورا نہ ہو، جب تک کہ موجودہ وقت کے جو شیخ ہیں جب تک ان کی رہنمائی نہ ہو۔ اب تبلیغ دین میں اب میرے حضرت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، مبارک کتاب ماشاء اللہ سب الحمدللہ، اور اس میں ایک مجاہدہ ہے، یہی ہے، اس میں کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان، کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان، زیادہ کھانا اور کھانے کی حرص کرنا۔ بعض ساتھیوں نے وہاں سے مضمون پڑھا اور پڑھے اور اپنے طور پر کھانا کم کر دیا۔ اب کھانا کم کیا تو اب وہ طبیعت میں ضعف، کمزوری آ گئی، پھر اسباق میں کمزوری اور چیزوں میں کمزوری۔ اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے ہر کے نیک کلمات ہم نے آخر میں لگا دیے۔ مجھ سے اگر پوچھ کر تبلیغ دین کا جو موجودہ ایڈیشن ہے اس کا نام پوچھ کر رکھتے تو میں اس کا نام رکھتا افادات سربریہ، لیکن وہ کتب خانے والے حضرات، کچھ اور حضرات نے بغیر پوچھے نام رکھ دیا ما افادات الحسن، حالانکہ ہمارے نہیں، وہ بڑوں کے نیک کلمات ہیں، ہمارا کیا ہے۔ وہاں پر ہم نے آخر میں فائدے کی شکل میں لکھ دیا۔ میرے حضرت فرمانے لگے، اس زمانے میں یہ مجاہدہ نہیں، اس زمانے میں تو خوب کھاؤ اور خوب عبادت کرو۔ ہاں، اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی طبیعت میں کچھ سستی کا اندیشہ ہے تو پھر تھوڑی سی مقدار کم کر لینا۔ اب ہمتیں کمزور ہیں، اگر اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ زیادہ کھاتے ہیں تو نفس قوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس قوی ہو، لیکن اس نفس کی قوت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں، الحمدللہ۔ بہرحال اس زمانے کا یہ مجاہدہ نہیں ہے، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں، الحمدللہ۔ ہاں، کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ مقدار کی وجہ سے اگر طبیعت میں کچھ سستی کا اندیشہ ہے، پھر مقدار میں تھوڑی سی کمی کر لیں، باقی اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ دل بہلانے کے لیے اگر موبائل فون یا ٹی وی دیکھ لیا جائے تو اس میں اکثر نازیبا تصویر وغیرہ اچانک سامنے آ جاتی ہیں، غیر محرم عورتوں کی تصویریں جن کو دیکھ کر نظر جھکا لیتا ہوں اور دوسری دفعہ نہیں دیکھتا، لیکن بعد میں وہ شکلیں ستاتی رہتی ہیں، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، گناہ صادر ہو جاتا ہے اور انتہائی شرمندگی اور مایوسی ہوتی ہے۔ کام وغیرہ بھی ٹھیک ہے،
کام اور بھی ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ فیس کام وغیرہ ٹھیک سے نہیں ہو پاتا. ہاں ٹھیک، کام وغیرہ بھی ٹھیک ہے، کام وغیرہ بھی ٹھیک ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتے، مجھ میں صبر اور انتظار کی ہمت بھی کم ہے، شکر مجھ پر دل سے عزیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر کر کے دلی خوشی ہوتی ہے، صبر والا مقابلہ اس کا الٹ ہے، بس عافیت اور فضل کی دعا کرتا رہتا ہوں. دل بہلانے کے لیے یہ تو واقعی ہمارے ایک بھائی لندن میں ہوتے ہیں، اب تو خیر وہ دبئی میں ہیں. میں جب لندن میں گیا تو ہمارے بھائی کاشف ہیں، وہ ان کے گھر پر ہی قیام رہا، آنے جانے کا جہاں بھی جانا ہوتا پھر وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. لندن کا ویزا لگا 6 مہینے کا لگا ویزا، ایک مرتبہ 6 مہینے کے شروع میں چلا گیا، پھر دوسری مرتبہ 6 مہینے کے آخر میں چلا گیا. 2 دفعہ جانا ہوا، آس پاس علاقوں میں ہوں، برمنگھم ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو ہمارے بھائی کاشف وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہے. مجھے خود کہنے لگے کہ میں اپنی ضرورت کے لیے کمپیوٹر کھولتا ہوں تو بعض دفعہ اچانک نامناسب شکلیں، نامناسب تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک دیکھنے سے بھی ان ایک مرتبہ دل مرجھا جاتا ہے، سیاہی سی آ جاتی ہے، خود بتا رہے بیچارے. تو بہرحال ایسی چیزوں پر اللہ سے استغفار کرتے رہے. الحمدللہ اپنی ضرورت کے لیے کھولنا ہو، بعض دفعہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی، اچانک نظر پڑ جائے وہ تو ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے قصداً کسی پر غلط نظر ڈالے. ابھی چیزیں عام ہو گئی ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے ان سے اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو بس جہاں تک ہو سکے ان سے احتیاط کی جائے. آپ حضرات کے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اور ان میں بس یہی ہے وہ کوشش کریں کہ بس زیادہ بس یہ گہری نظر نہ ڈالیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو دل بہلانے کے لیے اگر موبائل فون یا ٹی وی دیکھ لیا جائے، بس بھائی میرے حضرت تو بہت اس میں حضرت جب یعنی جب بیعت فرماتے تھے تو بیعت سے پہلے حضرت جب اپنے حضرت سے کوئی تعلق قائم کرتا تو اصلاح کے لیے نا تو ہر کئی چیزوں کی تو پہلے پابندی کرواتے تھے. ٹی وی دیکھتے ہو نا، دیکھتے ہیں نا، میں ٹی وی دیکھنا بند کرو جا کر. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. باقی اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، اتنی بات بلا ضرورت بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال سے بچیں. کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر مثلا توبہ و استغفار کے ساتھ ہی کبھی کوئی شدید مجبوری پیش آ بھی جائے، ایسی کوئی اچانک نظر پڑ بھی جائے تو فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کریں. بھائی مولانا علی رضا صاحب آپ بتلا دیں اس بارے میں کچھ اور نیک کلمات کوئی فرما دیں. اللہ تعالیٰ بھائی علی احمد صاحب، مولانا مفتی احمد صاحب اس بارے میں کوئی اور نیک کلمات آپ بتلا سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ بلا ضرورت تو ان چیزوں سے بچا جائے.
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، حضرت مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان، ضرر کا معنی ہے نقصان، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اور اگر اس کو بلا ضرورت استعمال کیا جائے، نامناسب چیزوں میں استعمال کیا جائے، تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہی موبائل فون ہیں یا اور بھی جو نئے آلات ہیں، ان کو اگر بقدر ضرورت استعمال کریں، بقدر ضرورت استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اطلاع کے لیے استعمال کریں، تو یہ ایک نفع کی چیز ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرور واپس لوٹ آئے گا، یہی چیز نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ عافیت سے رکھیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال غیر محرم عورتوں کی تصویریں جن کو دیکھ کر نظر جھکا لیتا ہوں، یہ بھی الحمدللہ ایمان کی نشانی ہے۔ آگے انہیں اچانک نظر پڑ جائے تو بس، آگے نہیں، اچانک نظر پڑ جائے وہ تو معاف ہے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں، اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ اچانک نظر پڑ جائے چاہے 1000 دفعہ پڑے وہ تو معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالیں۔ اور الحمدللہ اللہ نے یہ جذبہ تقریباً بس کچھ چند ایک کوئی بھولنے والے ہوتے ہیں جن پر کچھ تھوڑا بہت غلبہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر شرم و حیا غالب ہوتی ہے۔ الحمدللہ حیا والا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ آج کل کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں، سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں جو بچے اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں، سکول کالج کے ماحول میں آج کے ولی اللہ یہ ہے، یہی مجاہدہ ان کا۔ کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، کتنا ہی مخلوط ماحول کیوں نہ ہو، آگے بس اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ نظر ہے نا شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس چیز پر پڑتی ہے نا اس کا عکس کھینچ لیتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ حالانکہ بہت چیزیں، بہت آپ دیکھیں، ایک تھوڑا سا بخار آ جائے، کمزوری آ جائے جسم میں، بالکل وہ سب چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم اور محترم فرمانے لگے نا، فرمائے یہ جو صورت کا عشق ہے نا، یہ فرمائے یہ تو پخانے کے ساتھ عشق ہے، پخانے کے ساتھ۔ میں نے وہ ایک باندھی تھی، اس کو جلا وغیرہ دیے اور وہ سب کچھ، وہ بالکل اس کا منہ پھیکا پڑ گیا۔ اور جو پیچھے لگے ہوئے تھے وہ جو تھے تو مرید، ان کی طرف وہ جدا دیے تو بس وہ سارا رنگ ہی پھیکا پڑ گیا۔ فرمایا آپ کا یہ، فرمایا ان کے ساتھ سورج کے ساتھ عشق نہیں، یہ پخانہ موجود تھا اس کے ساتھ عشق تھا آپ کا۔ وہ باہر نکلا ہے تو اب آپ نظریں پھیر رہے ہیں دائیں بائیں۔ اللہ اپنی حفاظت رکھے۔ بس بھائی میرے حضرت فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے ہیں، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا، پر جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے۔ آگے 2 جمعے نے آگے مخال کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے 2 جمعے، اس میں عصر کے بعد ہی شاید کچھ تھوڑی دیر کی مجلس ہوا کرے گی، پھر میں نے مغرب کے قریب ذرا سفر کرنا ہوگا، پھر وہاں کوئی دورہ شروع ہے۔ باقی دعا فرمائے اللہ پاک صحت تندرستی سے رکھے، عافیت سے رکھے۔ بس ابھی اللہ نے پہلے سے کچھ بہتر کر دی ہے صحت، الحمدللہ۔ پہلے کھانسی بھی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کچھ آرام ہے، الحمدللہ۔
کچھ مہمان آ رہے ہیں چلو ان کی 2 ہفتے تقریباً، پھر تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ پھر قدر یہ ہم پھر مغرب یعنی مغرب سے پہلے بھی صحت ٹھیک ہو تو مغرب سے پہلے بھی الحمدللہ کچھ دیر مجلس ہو جاتی ہے، اور پھر باقی تھوڑا بہت مغرب کے بعد انشاءاللہ جیسے آگے وقت بڑھتا ہے پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ باتیں خیر کی یہ میں کمرے میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا اگر یہ آپ کی مجلس کی برکت سے ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے یہ سب آپ کی محبتوں کو صدقہ ہے نا۔ یہ کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، سب کی طلب کا صدقہ ہوتی ہے۔ یہ جو پرچے لکھنے والے ہوتے ہیں یہ پورا حال ہے کہ ہم یہی اپنے حال لکھ کر بھیجتے تھے، ان کے پھر جواب میں خال اپنے ہر کا منتظر رہتے تھے الحمدللہ۔ وہ بھی ایک اس کی بھی اپنی ایک لذت تھی الحمدللہ، لیکن بہرحال اب چلو اللہ نے مہربانی فرما رکھی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو بات کوشش کرتا ہوں جو بھی حال اور تھوڑا بہت فوراً اس کا جواب کا اور خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج الحمدللہ۔ اللہ نے بھائی رضا اللہ نے جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے بھائی وقار اللہ سب بھائیوں کو اللہ میں سب کا نام لوں۔ یہ ہماری دکان کو جنت کی دکان، دفتر کو جنت کا دفتر، کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ کیا نام؟ ہاں بھائی علی، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، دل سے نکال دیں بس۔ یہ اللہ نے دال روٹی تو دینی ہے اللہ نے، ہاں وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی اللہ نے۔ ہاں ایک بھائی کہنے مجھے کہہ رہے 30 سال سے میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں کہا زمین پر تو چل رہے ہیں نا آپ پر، کاروبار نہیں چل رہا پر اللہ ہے چلا پھرا رہے ہیں کاروبار تو خیر ہے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ سے عافیت ہی مانی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کوشش کرنا یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں اس میں پریشان بھی نہیں ہوگا، پریشانی تو ہوتی ہے خیر غیر اختیاری، وہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں ایک فکر لگی رہتی ہے الحمدللہ، لیکن بہرحال رب کا در نہیں چھوڑنا الحمدللہ، ہاں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ بہرحال اچانک نظر پڑ جائے، بلکہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، غیر اختیاری نظر پڑنے پر دل میں جو خیالات آتے ہیں وساوس آتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے؟ غیر اختیاری طور پر نظر پڑنے پر جو خیالات اور وساوس آتے ہیں، اچانک خیالات آ جاتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ ہاں یہ 2 لفظ ہے، ان کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ ارے فرمانے لگے کچھ نہ پڑھو اور کچھ نہ سوچو الحمدللہ، یہ معاف ہے بس الحمدللہ۔ اللہ بس یہ ہے، باقی ہے کہ پہلی نظر ویسی معاف ہے، لیکن وہ بھی جہاں پہلے سے اندیشہ ہو کے وہاں کچھ ہے نظر کا آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہو تو بس پہلے سے ہی اپنی نظر جھکا لی، لیکن پھر بھی اچانک کوئی نظر پڑ جائے تو معاف ہے۔ ہمارے ایک بھائی سکول قریب سے گزرتے بس وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتے پہلے سے، یار انداز تک یہاں پر ہے، اچانک نظر پڑ جائے ویسے ہی معاف ہے، لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نہ لگا جائے۔ بھائی جب بھی کوئی خیال آئے، کوئی دوسرا خیال آئے، یہ سوچ لیا کریں یہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، اور یہ بہنیں ہمارے گھر کے اندر بھی ہیں، ہمارے گھر کے بارے میں کوئی ایسے سوچے تو ہم کیا تصور کریں گے؟ اس لیے ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہو کوشش کریں، بس اپنی توجہ بدل لی۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، کسی جائز کام میں لگا دیں،
وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ میں وہاں سندھ میں تھا، سندھ میں وہاں ایک بھائی کہنے لگے مجھے ایک گناہ کا خیال آ رہا تھا، ایک گناہ کا خیال آ رہا تھا۔ میں فوراً کہتے ہیں چارپائی سے اٹھا اور سامنے دینی کتاب رکھی ہوئی اور اس کو مطالعہ کرنا شروع کر دیا، وہ خیال چلا گیا، وہ خیال نیکی میں بدل گیا۔ اللہ دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں نا۔ رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو اللہ میاں کی خوشی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف لے جائے، ان کی رضا کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال نظر جھکا لیتا ہوں، دوسری دفعہ نہیں دیکھتا۔ بہرحال یہ بھی ایمان کی نشانی ہے نا۔ باقی جو غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں، وساوس آ جاتے ہیں، بعض دفعہ آ گئی، قصداً نہ سوچے ہیں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، وہ خود بخود آ جائیں تو پھر ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، وہ خود ہی نکل جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، بس اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں۔ شکر مجھ پر دل سے عزیز ہے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر شکر کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے، اور صبر کا معاملہ برکت ہے۔ انشاءاللہ صابر بھی ہیں آپ، انشاءاللہ کی رحمت سے مزید اللہ ہمت سے کام لیں، اللہ فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، دراصل اپنے رب کی رضا والا عمل معلوم کرنا تھا۔ اگر ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں عورت کچھ کما رہی ہو اور شرعی حدود مثلا پردے کا اہتمام اور کام مثلا پڑھنا پڑھانا، جن میں دوسری خواتین یا نابالغ بچوں سے واسطہ پڑتا ہو، ایسا اس لیے کرنا کہ دل شوہر کا فقر و فاقے سے ایک حد تک آزاد ہو جائے اور گھر کی طرف سے چھوٹی موٹی پریشانیاں اس طرح رفع کی جا سکتی ہیں، اطمینان ہو جائے، بندہ اپنی ساری توجہ یا زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ اور اس کے دین کی طرف لگائے، گھریلوی ذمہ داریوں اور حقوق سے آزادی طلب نہیں کر رہا۔ اللہ کے دشمن دن رات سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نفع دنیا کی محبت میں مصروف ہیں، اے اللہ، اور تقریباً ساری کی ساری کوششیں گھر اور بچوں المختصر پیسے کمانے میں لگی ہیں۔ اگر اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ فارغ وقت مل جائے گا تو پورے خلوص کے ساتھ غور و فکر کر سکتے ہیں، مگر یہ کام توکل کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ یہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ اللہ کو ناپسند ہو۔ اصلاح کی درخواست ہے۔ بھائی ایسی گھر والی مل جائے تو ضرور نکاح کریں، الحمدللہ، لیکن آخر میں آپ نے ایک بات لکھی ہے، بندہ اپنی ساری توجہ زیادہ اللہ کے دشمن سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نفع اور دنیا کی محبت میں مصروف ہیں۔ یا اللہ، بھائی اللہ کے بندو، کتنی بار عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، لین دین، کاروبار کرنا، یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ عورتوں کی اصل صفت تو یہی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ ہم باقی اگر بعض بیچاری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر اپنے کچھ اور بھی خدمت سر انجام دے لیتی ہیں حیاداری کے ساتھ، وہ بھی گنجائش ہے اس میں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یعنی یہ سکول کالج کے بچے، ان میں بھی چند ایک ہوں گے شاید کو بھول بھال والے، ورنہ حیا کا جذبہ سب میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگنا۔ اپنے گھر الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے بہت سی جگہوں میں نے کچھ لیکن یہ ہے کہ حیاداری کے ساتھ اپنے گھر کے کام بھی کوئی تھوڑا سا اندر باہر کام بھی کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی سکول ہیں، کالج ہیں، ابھی آج کل کا یہ نظام ہے، اس میں بھی حیاداری کے ساتھ اپنا جیسا بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبولیت سے نوازے، اللہ قبولیت سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ گھریلوی ذمہ داریوں اور حقوق سے آزادی طلب نہیں کر رہا، اللہ کے دشمن دن رات سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نفع دنیا کی محبت میں نہیں، یہ بات غلط ہے بھائی۔ اب میں پورا ہی سنا دوں۔ میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، تبلیغ دین میں حب دنیا حب مال کا بیان آتا ہے، تبلیغ دین میں حب دنیا حب مال، کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں۔ تو میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے۔ اب بھی ہمارے بھائی آپ موجود ہیں، بھائی علی، اب بھی کچھ نہ کچھ جیب خرچ اب بھی جیب میں موجود ہوگا الحمدللہ۔ ہاں، ہمارے جتنے بھائی ہیں جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، کچھ نہ کچھ جیب خرچ اب بھی آپ کی جیب میں موجود ہوگا، اور گھر میں بھی الحمدللہ حسب توفیق، حسب ضرورت، حسب وسعت وہاں بھی موجود ہوگا۔ تو مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے، پھر یہ کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے، اور اخلاق مذمومہ، برے اخلاق مذموم میں سے ایک مذموم حب دنیا حب مال کا بیان۔ یہ کون سا درجہ ہے جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے؟ حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہے، کروڑوں سے بڑھ کر ہے لینا۔ حضرت فرمانے لگے، حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، بس یہ طرح گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کرنے، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، اور کتنے موقعوں پر حضور کی خواہش کے موافق اپنا مال خرچ کر کے اور حضور کی مبارک دعائیں دی الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے دو آدمی قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک وہی ہے
اللہ جس کو مال دے اور پھر اس مال کو اللہ اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، یہ قابل شک ہے۔ دوسرا، جس کو اللہ علم دے اور پھر اس علم کے ذریعے اس روشنی کو آگے پہنچائے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی یہ اس لیے کر رہا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا اللہ تعالیٰ۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے رہنا ہے، ہو جاتی ہے کوئی بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ کوئی کاروبار غیر شرعی بھی ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ فوراً اس کو نہ چھوڑے، ناگواری کے ساتھ اس کو کرتا رہے۔ جیسے ہی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ نعم البدل اور نیک بندوبست فرما دے، پھر اس کاروبار سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ناگواری ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ میں ساہیوال میں تھا، ساہیوال میں وہاں ہمارے ایک بھائی تھے، وہ کہنے لگے میں تو آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا، میں آپ کو چائے بھی نہیں پلا سکتا۔ کچھ ان کی اپنی ملازمت کچھ ایسی تھی، ذرا کچھ شبے والی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کی ناگواری ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ان کو پھر الحمدللہ اب دوبارہ مجھے ملے تھے کافی عرصے کے بعد، تو پھر اب ایک اور جگہ اب کوئی وہ مناسب جگہ ان کو ملازمت مل گئی الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرما اللہ، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے۔ تو بھائی کیا نام بھائی نے، بھائی الباسی صاحب وہاں، اور بھائی پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نام ہے بھائی جنید؟ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا الحمدللہ۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہاں وہ تو ہے لہوئی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے الحمدللہ۔ دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، مسلمان کے کردار سے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ اب معاملات ہیں، اب اس میں معاملات ایسے ہیں، ان میں واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام، اس میں لکھا صحابہ کرام ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے۔ میں بھی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں پر ایک علاقہ تھا، وہاں جانا ہوا، وہاں تقریباً وہی گجرات کے اس علاقے کے لوگ آباد تھے وہاں پر۔ اور وہاں گجرات کے علاقے میں وہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے، لیکن صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی نیک نامی اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ اللہ بس یہ فکر ایک کوشش ہے الحمدللہ، یہ خیر کی باتیں سننے سنانے سے دل پر نیک اثرات ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں مانگنے کی برکت سے، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے پھر اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق بھی اللہ پاک اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی بہرحال گھر والی ہے، چلو الحمدللہ وہ بھی اگر ایسی نیک گھر والی مل جائے کوئی حرج نہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ نکاح کرنے میں۔ باقی ہے کہ خود بھی یاد رکھنا ہے، خود بھی یہ آپ کا جو کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے الحمدللہ، یہ کوئی الگ نہیں ہے دین سے رہنا۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ تو ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے، ایک قدم کو جنت کا قدم، ایک عمل کو جنت کا عمل۔
ہمارے ہاسٹل میں عشاء کے بعد تبلیغی گشت ہوتا ہے، 2 کی جوڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ میں کافی عرصہ جڑا رہا، لیکن ایک جگہ حدیث میں پڑھا اللہ کے رسول عشاء کے بعد کسی کو ملنا ناپسند فرماتے تھے۔ میں نے مغرب کے بعد اکیلے جانا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی، کارے کے بے استاد باشد، بے یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔ بھائی پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی وہاں پر نہیں، مقصد یہ ہے کہ بے مقصد بات چیت ہے، بے مقصد بات چیت جیسے بعض ہوتے ہیں بالکل بس وہاں بس نامناسب باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بہتر یہ کہ آرام کر لیں اگر، لیکن اگر کوئی بامقصد بات چیت ہو اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب طلباء ہیں عشاء کے بعد یہ تکرار بھی کرتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، یا مغرب سے پہلے کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں، اپنا لگے رہتے ہیں۔ میں بھی جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہاں کل بھی خالی عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بات چیت شروع کی الحمدللہ۔ تو اپنے کوئی نیک مقصد کی بات ہو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اکیلے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ میری اپنی اصلاح نہیں ہوئی، میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، میں اصلاح کروانی چاہیے الحمدللہ۔ بھائی ہاں، اصلاح اتنی جلدی کہاں ہو جاتی ہے بھائی؟ صرف چلے لگانے سے اصلاح تھوڑی ہو جاتی ہے اگلا، صرف ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ تو مسلسل ایک محنت ہے، کوشش ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جماعت کے تھوڑے سے الحمدللہ نیک ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اخلاق کی اور اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن مزید کچھ گہری باتیں ہوتی ہیں، ان میں رہنمائی کے لیے پھر اپنے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں نا، اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں۔ اصلاح میں کوئی دعویٰ نہیں، دعا ہے، دعا الحمدللہ، اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں، اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی، کہ جب اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اس سمجھو کہ اب ہمارا دنیا میں اتنا خیر کا سلسلہ تھا وہ الحمدللہ کامل اور مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے تو محتاج ہی محتاج ہے۔ ہمارے سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ الگ نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، ایک نظام ہے، اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اپنی سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یہ 2 چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت نیک، یاد رکھنا۔ باقی میرے سے فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، یاد رکھنا، نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کی جو بھی تنخواہ ہو یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ جیب خرچ ہے، یاد رکھنا۔ نیکی کی جو امانت داری ہے، دیانت داری ہے، خدا خوفی کا جذبہ ہے، اس جذبے سے آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس کی تنخواہ اللہ اوپر عطا کریں گے الحمدللہ۔ نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے نا۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، 1 سیکنڈ لگا ہے، یہ ایک اتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ۔ ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت ہے الحمدللہ، ان کے ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ رہ جائیں، ان کے لیے کیا؟ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کتنے، اللہ نے اربوں خربوں انسان پیدا کیے ہیں، اللہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، اللہ نے خزانے تو ان کے پاس ہے اللہ۔ تو ایک سبحان اللہ کی بھائی جنید کوئی تنخواہ نہیں دے سکتا ہے، تو باقی اور نیکیوں کون تنخواہ دے گا؟ آپ چاہے ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو بھی جو تھوڑا بہت وظیفہ ملتا ہے وہ تو آپ کی بس دنیا کا جیب خرچ ہے، دنیا کا گزر بسر ہے۔ اس کی جو حقیقی تنخواہ ہے وہ اللہ اوپر دیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی جو بھی کام
آپ کا جو بھی خدمت آپ کے ذمہ لگے یہ سارا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب میں ہسپتال میں تھا، اب ہسپتال میں میری حالت ہے، آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد ایسی حالت تھی مجھے کوئی یعنی عام گھر والے کو اٹھا کوئی اور ساتھی اپنے نے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ آپریشن کے بعد وہ تو ہمارے وہ جو ہسپتال کا معاملہ تھا جا کر بس وہی اپنے خاص طریقے سے وہ اٹھاتا اور پھر وہ آگے کوئی دوائی وغیرہ دیتا وہ باقاعدہ بچے وہ کورس کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اللہ جا کر باقاعدہ ان کی پوری ایک نظام خدمت سے جڑا ہوا ہے۔ ہسپتال کوئی بھی آپ دیکھیں نظام ہر ایک کی خدمت وہ پرزہ ہوتی ہے نظام کا۔ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ سب کو اللہ کی رحمت سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ میں وہاں بھی کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ تداووا، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ۔ میں کہ یہ حدیث شریف ہم نے کتاب میں پڑھی، لیکن اس پر عمل کرنے کا موقع یہ ہسپتال میں مل رہا ہے، یہ کلینک میں مل رہا ہے، شفا خانے میں مل رہا ہے۔ اب اس میں جتنے ہیں سب علاج کرنے والے مریض سب شریک ہیں۔ اللہ ایک مریض ہے پتہ نہیں کتنے ہزار خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب ثواب کما رہے ہیں۔ ایک بیمار آدمی ہو ان کے آگے پیچھے جتنی بھی خدمت کرنے والے ہیں سب کے لیے اللہ کی رحمت کے بہانے میں نصیب ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق ہے، آپ کربوبہ شریف میں کچھ وقت لگاؤں یا تبلیغی جماعت میں وقت لگاؤں، رہنمائی فرمائیں۔ اپنا رجحان کربوبہ شریف کی طرف ہے تو چلو الحمدللہ وہاں بھی چلے جائیں، وہ بھی اپنے بزرگوں کی جگہ ہیں الحمدللہ۔ جماعت میں وقت لگا لیں، سب جگہ خیر کی ہیں الحمدللہ، جہاں بھی اللہ پاک ہم دل میں ڈالے اللہ پاک کی ذات الحمدللہ سب جگہ اپنی ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خوش رکھے وہ ہم۔ بعض دفعہ سفر کرتے ہوئے کسی غیر محرم پر بلا قصد نظر پڑ جاتی ہے، جس سے طبیعت میں دیر تک وہ عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ اگر نظر جھکانے میں تکلف کیا جائے تو دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ مزید راستے میں کسی سے ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ ایسی کیفیت بن سکتی ہے کہ کسی پر بلا قصد نظر پڑے تو برے خیالات نہ آئیں، اندری کیفیت پر سکون رہے۔ بس دیکھو جو حالت غیر اختیاری ہے نا، اچانک نظر پڑ جائے وہ تو ویسے ہی معاف ہے۔ اس پر تو میں نے اپنے حضرت سے ایک صاحب کا حال معلوم کروایا، یہی حال ہے۔ میرے فرمانے لگے کہ ایسی حالت پر غیر اختیاری طور پر جو نظر پڑ جائے وہ تو معاف ہے، باقی جو غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی تھوڑا بہت وہ کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے رہتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کسی کام میں جائز کام میں لگنے سے وہ یہ نہیں کہ ہر وقت ساتھ رہتی ہے۔ اب اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر بھی کوئی آ جائے غیر اختیاری طور پر وہ معاف ہے۔ بھائی اپنی حاضری خود لگاؤ، اپنی حاضری خود لگاؤ۔ یہ اپنی کہ ہمیں اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں۔ بس اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدے کہاں تک نگرانی کریں گے، بس اپنی حاضری خود لگائیں اپنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی اور بس انشاءاللہ اور پھر بھی ہو جائے بھول بھال ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے الحمدللہ، تو وہ استغفار کرتے رہے۔ بندہ ناچیز آپ کے شاگرد مریدین میں سے ہے، بندے کی کل پیپر ختم ہوا دورہ حدیث کی، کل انشاءاللہ گاؤں کی طرف روانگی ہے۔ اب بھائی اور والد صاحب فرما رہے ہیں ہم آپ کے لیے بھی کام کھول رہے ہیں، آپ بھی کام کرو اور مدرسے میں پڑھاؤ۔ اس پر میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو کوئی میری بات سنتا نہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ کرو، بس آپ بھی چھوٹے ہو، میرا عمر ہے 25 سال ہے، اب میں کیا کروں؟ اور ایک بات یہ ہے میرا ارادہ ہے کہ اگلے سال اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ یا تو ایک سال
تبلیغ میں جانے کا ارادہ ہے یا تخصص فی اللغت کرو یا تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الحدیث کرو، صرف درس شروع کرو، کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو بھائی استخارہ کر لیں، استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی نیک خیال دل میں ڈال دے بس اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ، یا استشارہ کر لیں، استشارہ آپس سے مشورہ کر لیں الحمدللہ۔ بہرحال یہ سارے کام خیر کے ہیں الحمدللہ، ان میں اگر ترجیح کے لیے یا آپس میں مشورہ کر لیں، مشورے سے جو طے ہو جائے، یا مزید استخارہ ہے، استشارہ مشورے کی کیا درجہ استخارے سے ہی بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ استخارہ کر لیں نا جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے الحمدللہ۔ باقی گھر والے کام کا کہہ رہے ہیں، بہرحال اگر ان کی طرف سے اگر اجازت مل جائے، کاروبار میں اگر گزارا چل رہا ہے الحمدللہ، پھر چلو تھوڑا بہت اپنی پڑھائی مزید کوئی خیر کا سلسلہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں تو اچھا ہے، جتنا وقت بھی لگ جائے۔ باقی شاگرد دیکھنے کا شدید مجبوری ہو، پھر اگر زیادہ اصرار کریں تو پھر یہ ہے کام بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ اپنا الحمدللہ پڑھائی کا سلسلہ بھی آپ کہیں نہ کہیں آپ تعلق رکھیں الحمدللہ۔ ویسے اگر اصل تو اس میں بھی کافی محنت چاہیے ہے شروع میں، لیکن اگر کوئی شدید اصرار ہو تو پھر ذرا یہ ہے کہ دونوں طرف گنجائش الحمدللہ۔ بعض ساتھی ایسے بھی ہیں کام بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنی گھر کی ضرورت والا بھی وہ بھی ہیں تو اس میں بھی حصہ ڈال لیتے ہیں الحمدللہ۔ ایک بات یہ ہے الحمدللہ، اسباق آپ کے بتائے ہوئے وظائف، تیسرا کلمہ استغفار درود شریف بھی جاری ہے اللہ کے فضل سے، اور مزید اوراد ہوں تو دل جان سے تیار ہوں۔ بہرحال اگر آپ پڑھائی کا سلسلہ ہے تو باقی تو ہیں وہ انشاءاللہ مزید، پھر اگر کوئی پڑھائی کی مصروفیت ہو تو پھر آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں ہی داخل ہے الحمدللہ۔ مطالعہ کریں، تکرار کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مبارک کلمات ہیں، یہ بھی الحمدللہ برکت کے ذریعہ ہوں گے، جتنا آسانی سے ہو سکے لے لیا کریں۔ اب میرے حضرت نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا تبلیغ دین سے اور ان اسباب سے تعلق انداز، تاکہ اسی کو تھوڑی بہت طلباء سے تکرار کی مصروفیت ہے، مجھے کوئی خاص الگ کوئی ذکر نہیں بتلایا۔ ہم ویسے مجلس نے فرمایا کہ 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کر لیا کریں، مجھے حضرت مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورنہ ایک ساتھی کو یہ بھی زیادہ لگا تو حضرت مان لیں چلو 400 مرتبہ کر لیں، 300 مرتبہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 100 مرتبہ کر لیں، 20 مرتبہ کر لیں، کرے صحیح آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ جس طرح ذکر کا تعلق زبان سے ہے، اسی طرح ذکر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے بھی ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھیں، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، بس انشاءاللہ پھر یہ سارا آپ کا یہ ساری آپ کی بھاگ دوڑ یہ سب انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے انشاءاللہ۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، قدم قدم پر رہنمائی ہے، کاروبار کرنا ثواب الحمدللہ، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ بندے کو اکثر دوسروں سے بہتر ہونے کا خیال باطل دامنگیر رہتا ہے۔ بھائی جب خود اپنے خیال کے باطل ہونے کا احساس ہے انشاءاللہ بس پھر یہی اس کا علاج ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اللہ اس عرض کر دیتا ہوں، اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں سب کر رہے ہیں، بس اللہ ہمیں بھی اللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جوڑی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اونچ نیچ تو ہے ہی نہیں یار، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے۔ رکھیے نا خلوص میں دعویٰ نہیں دعا ہے،
خلوص میں دعویٰ نہیں، دعا ہے الحمدللہ۔ اپنے بارے میں دھڑکا لگا رہے۔ ایک بھائی پوچھنے لگے کہ اخلاص کی نشانی کیا ہے؟ میں کہا بھائی اخلاص کی دعا کرنا، اخلاص کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، یہی انشاءاللہ اخلاص کی نشانی ہے الحمدللہ۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن کہ میرے بھائی ہیں، آگے نہیں یہ مخلص ہیں، اپنے کام میں مخلص ہیں الحمدللہ، ظن المؤمنین خیرا، اور اپنے بارے میں فکر رہے الحمدللہ، احساس رہے کہ اللہ مجھے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاص کا ذرا نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ۔ گھر والی نے تبلیغ دین سے خود پسندی کا بیان پڑھا ہے الحمدللہ، 1 ہفتہ عمل بھی کیا ہے۔ بچے کی پیدائش کی وجہ سے اسباق کا نغہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ شروع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اپنی خود پسندی، اپنی خوبیوں کو سوچنا، جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے انعام پر نظر جائے، پھر انشاءاللہ وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر میں بدل جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، آپ سے تقریباً 4 سال سے بیعت ہوں۔ مجلس میں حاضری ہو جاتی ہے لیکن نہ کوئی تسبیحات میں پابندی، نہ تلاوت میں، نہ دعا کا اہتمام ہے۔ خیال آتا ہے کہ صرف مجلس میں حاضری اصلاح کے لیے کافی نہیں، رہنمائی فرما دیں کہ مجھے اپنی روحانی ترقی اور تعلق مع اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال مجلس میں حاضری بھی الحمدللہ، یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی برکت کی چیز ہے الحمدللہ، فائدے کی چیز ہے انشاءاللہ۔ باقی اپنا الحمدللہ آپ مطالعہ کریں، تکرار کریں الحمدللہ۔ ہمارے ہاں دیکھو ہمارے ہاں کو وظائف بالکل اختیاری ہوتے ہیں الحمدللہ۔ 10 دفعہ کر لیں، 20 دفعہ کر لیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو پڑھ لیں اپنے الحمدللہ، اپنی ہمت کے مطابق اس کی مقدار مقرر کر سکتے ہیں آپ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت نہیں ہارنی الحمدللہ، لگے رہے چلو۔ نہ ہونے سے بھائی کچھ ہونا بہتر ہے الحمدللہ۔ آپ کا مجلس میں آ جانا یہی انشاءاللہ ثواب الحمدللہ، یہ کچھ نہیں، یہ بہت کچھ ہے بھی انشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہم نے تسبیحات میں پابند، یہ اپنے نیک مجالس میں الحمدللہ محبت سے شرکت، جہاں بھی ہوں الحمدللہ خیر کی مجالس الحمدللہ، ان میں انشاءاللہ یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ملتی، اسباب کے درجے میں رات کو الارم بھی لگاتا ہوں لیکن رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ جلدی سونے کا موقع نہیں ملتا، لیکن تہجد کا شوق ہے، آپ دعا اور توجہ فرما دیں۔ دیکھو رات کے اگر آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو، رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو میرے حضرت فرمائے لگے عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں 3 نفلوں کے درمیان 2 سنتیں 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ بہرحال اور آخری درجہ یہی ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیں، پھر پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنی لنہ سائیں رکھی الحمدللہ۔ اللہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنا آرام بھی پورا کریں، اپنے نیند بھی پورا کریں الحمدللہ۔ پھر اگر آرام پورا نہ ہو تو پھر ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بات وہی حضرت مولانا سید حمیہ صاحب فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تہجد پڑھیں لیکن یہ سمجھیں کہ جو بستر میں لیٹے ہوئے ہیں یہ مجھ سے بھی آگے ہیں الحمدللہ۔ کیا معلوم ہے دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کی آنکھ نہ کھلی ہو، کیا ہے۔ چلو اپنے نماز کا وقت ہو جائے، نماز اپنے وقت پڑھ لیں گے الحمدللہ۔ تو سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئندہ ہفتے بس یہ ہے کہ شاید مغرب کے درمیان یا مختصری مجلس ہوا کرے گی جتنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. باقی پھر کچھ نہیں، مجھے وہاں آگے پہنچنے کے اللہ سے دعا. الحمدللہ یا اللہ ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے مہمان سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. تمام خیر کے سلسلوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے سب بھائیوں کی یا اللہ نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.